اسلام کی نفرت کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا۔ جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے؟ نمبر دو، غربت، غریبی کفر تک لے جا رہی ہے۔ نمبر تین، بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا، یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا، لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہے اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وجہ، اتنی ظالم رسومات ہم نے پیدا کر دی ہے، جہیز کے نام پر، ہلدی کے نام پہ، مہندی کے نام پہ، مانگنے کے نام پہ، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ، کہ بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں اور ان کو اچھے رشتے نہیں آتے۔ بہت معذرت کے ساتھ، یہ علاقہ بڑا دیندار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں آتی ہے۔ ساری دینداری شادی کے موقع پہ سمجھ میں، صرف جلوس میلاد میں دینداری نہیں، شادی کے موقع بھی دینداری بتاؤ نا۔ صرف جلسوں میں درد بھری باتیں نہیں، شادی کے موقع میں بھی دینداری بتاؤ۔ جو لوگ منہ پھوڑ کے مانگتے ہیں وہ تو مانگ ہی لیتے ہیں، جو لوگ نہیں مانگتے وہ لوگ بھی غریب گھروں میں صرف اس لیے رشتہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں جائیں گے تو کچھ ملے گا نہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے، اور ایک تو وہ ہے جو وہاں جا رہا ہے جہاں ملنا ضروری ہے۔ جہاں نہیں ملے گا وہاں جانا ہی نہیں ہے، جہاں نہیں ملے گا وہاں، بڑی معذرت کے ساتھ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں نے کئی جگہ یہ بات رکھی اور لوگوں نے میری بات کو قبول کیا۔ بہت سارے لوگ، نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ سسرال سے ہم ایک چاندی کا تار بھی نہیں لیں گے، ایک گلاس بھی نہیں لیں گے۔ یہ ماحول بن رہا ہے ملک کے اندر، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر صرف تم یوٹیوب پر مرتد ہونے والی لڑکیوں کی ویڈیو شیئر کر کے درد بھری باتیں کرو گے تو اس منافقت سے کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ منافقت عملی چھوڑ دو، اور تم اتنی درد بھری باتیں کرتے ہو، اگر درد ہے کسی کے ایمان بچانے کا تو عہد کرو کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی ہے تو میں جہیز نہیں لوں گا، اور اگر میری شادی ہو چکی ہے اور میں بچوں کا باپ ہوں، اب اپنے بیٹوں کی شادی کروں گا تو جہیز نہیں لوں گا، جہیز کا بائیکاٹ کروں گا، غلط رسومات کا بائیکاٹ کروں گا۔ پھر دیکھو ایمان بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، خوبصورت بیٹیاں ہیں، شریف بیٹیاں ہیں، دیندار بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو رشتے اس لیے نہیں آتے کہ ان کے باپ کے پاس بھیک دینے کے لیے جہیز کی شکل میں کچھ پیسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ جان لٹانے کی بات کرتے ہو، سوچو یہ جہیز کی غلط رسومات کی بنیاد پر جب مسلمان کی کوئی بیٹی کسی مشرک اور منکر اسلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب کفر کی دہلیز چڑھتی ہوگی تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، حضور کے دل پہ کیا گزرتی؟ اس لیے کہ اس کا باپ تو ناواقف ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن نبی تو ہر چیز سے واقف ہے۔ جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے کسی مسلمان بیٹی کا مرتد ہونا کیسے چھپ سکتا ہے؟ افسوس ہے مسلمانوں، مراد آباد اور گرد نواح میں رہنے والے مسلمانوں، وہ رسومات پہ لعنت ہو جو رسومات ہماری بیٹیوں کو کفر تک لے جا رہی ہے، شرک تک لے جا رہی ہے۔ بتاؤ، ہر سال حج کرو، ہر سال عمرہ کرو، مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ، بڑی بڑی داڑیاں رکھو، خوبصورت ٹوپیاں پہنو، قادری، چشتی، نقشبندی، رفائی، یہ سارے ٹائٹل لگاؤ، اور پھر بچیوں کے مرتد ہونے کی فکر نہ کرو، ان کے ایمان جانے کی فکر نہ کرو۔ اگر قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور نے دامن پکڑ کے پوچھ لیا، او منافق، میری امت کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی تیری ناجائز رسومات کی بنیاد پہ، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ، کیا جواب دو گے؟ یہ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ بھی رشتے ڈھونڈنے نکلتی ہے، میری مائیں اور بہنیں تو یہ لالچ میں سرتا پر ڈوب جاتی ہے، یہ بیٹے کی شادی کرنے نہیں، یہ اپنے بیٹوں کو بیچنے نکلتی ہے۔ کبھی بچیوں کے ایمان کا سوچا؟ ارے میری بہن، اگر تیرے شوہر نے بھی تیرے ساتھ یہی کیا ہوتا تو بتا، کیا تو اتنی عزت کے ساتھ رہ سکتا؟ کیا دولت ہی سب ہے، مال ہی سب ہے؟ ایک بات کہوں، تم اگر جہیز نہیں لوگے صرف کسی کا ایمان بچانے کی نیت سے، تو پتا ہے جہیز میں تمہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ کی دعائیں اور ان کی
خوشی ملے. واہ 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 سبحان اللہ. اگر سمدی نے تمہیں جہیز دیا چند سالوں کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا. سسر نے تمہیں جہیز دیا ساس نے چند سالوں کے بعد ٹوٹ. اور حضور نے ایمان بچانے کی بنیاد پر صرف تجھے ایک بار دیکھ کے مسکرا لیا. قیامت تک کے تیری نسلوں کی تقدیر سمجھ جائے گا. بے شک بے شک بے شک. اب آپ پر ہے مسلمانوں تم جہیز لیتے ہو یا جہیز نہیں. اگر وہ سامنے والے دینا بھی چاہے تو ان کو کہو ہم نہیں لیں گے, ہم جہیز کا بائیکاٹ کریں. کچھ لوگ ہمارے سامنے بھی کھڑے ہو بھائی دیکھو بھائی میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو گالیاں دینا ہمیں دے لو, ہم تو اپنا مطالعہ ایک مشورہ پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہیز سنت ہے. میں حضرت مفتی اسماعیل صاحب مفتی جلیس اور بھی مفتیان کرام ہیں ان کے سامنے 2 منٹ کا ایک مطالعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر غلطی ہوگی تو میں یہی رجوع کر لوں. ہم لوگ ضدی لوگ نہیں ہیں, ہم امام احمد رضا کی فکر کی وارث فکر رضا ہماری ہے, ٹھیک ہے نا. ضدی لوگ ہمارے یہاں یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کر لو. کیوں؟ کیونکہ آر نار سے بہتر ہے. لوگ ہمیں یہی تانا دیں گے نا کہ رجوع کر لیا. ٹھیک ہے بھائی ہم تو رجوع والے لوگ توبہ والے لوگ, اور توبہ اللہ کو بارگاہ میں محبوب ہے. حضور نے سیدہ پاک کو جہیز دی کہ میں آج آپ کے سامنے, حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کو جہیز نہیں دیا. میں نے کئی جگہ پیش کیا علماء کے سامنے, لیکن علماء نے میری تائید ہی کی, ابھی تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. اگر کوئی استاد اصلاح کر دے تو ہم نہیں بیان کریں گے اس کو آج کے بعد, لیکن تھوڑا سن لیں. حضور نے جہیز نہیں دیا. کیسے نہیں جہیز دیا؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی, 4 بیٹیاں تھی, ہے نا, 4 بیٹیاں تھیں. اور 4 بیٹیوں پہ ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے. میں اس کی طرف ابھی نہیں جاتا, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. صرف 10-15 منٹ بچے, جو ٹائم مجھے دیا گیا تھا اس میں 10-15 منٹ بچے, اس کو سن لیں. میرا ٹائم بول دوں, ہاں ہو جائے گا, ہو جائے گا, میرا ٹائم ہو جائے گا. توجہ ہے نا, عرض کروں نا. حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. اس کو میں اشارہ کر دیتا ہوں, آپ اس کو سنیں. قرآن کہتا ہے اپنے محبوب سے, اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے, اے محبوب آپ فرما دیجیے, قل آپ فرما دیجیے. کیا فرما دیجیے؟ کیا فرما دیجیے؟ لے ازواجی کا, اللہ فرماتا ہے قل لے ازواجی کا و بناتی کا اور ونساء المؤمنین. 3 طبقے کو نبی خطاب کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. قل لے ازواجی کا و بناتی کا ونساء